میں کہنا بھئی میں فقہ حنفی نو نہیں ماندا، میں کلا ہی نہیں ماندا، شافی بھی نہیں ماندے، مالکی بھی نہیں ماندے، حنبلی بھی نہیں ماندے، جعفری بھی نہیں ماندے۔ اگر کوئی بندہ انہاں مذاہب دا انکار کر دے کافر ہوئے گا؟ بولو بھئی کافر ہوئے گا؟ نہیں۔ تے اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں قرآن نو نہیں ماندا، سنت نو نہیں ماندا، میں وحی الہی نو نہیں ماندا، ایماندار نال دسو بھئی مسلمان رہے گا؟ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسئلہ اہل حدیث ساڈا تے دیگر مسالک دا فرق ہے کہ اسی وحی الہی قرآن اور حدیث نو دین ماننے ہاں، اس تو علاوہ کسی بھی چیز نو دین منن واسطے تیار نہیں۔ اے بنیادی فرق ہن آ جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ و پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورۃ اعراف کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام سمیت تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے، اللہ نے جو آسمان سے دین اتارا ہے اس کی پیروی کرے، اور ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے تھوڑے ہیں جو نصیحت پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اور دنیا کی کوئی نعمت بھی اسلام کا مقابلہ کر سکتی نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور کوئی بندہ بڑے سے بڑا عمل بھی اسلام کے علاوہ اللہ کی عدالت میں لے کر کے جائے گا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ عمل اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ اللہ کا اعلان ہے، الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں، توجہ چاہیے تو میں بنیادی طور تے مدرس ہوں۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية۔ تصلى نارا، قرآن پڑھنا جی میرے نال نال۔
عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، پروردگار کا اعلان ہے ان کی محنت دنیا میں ضائع، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور آخرت میں عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، پروردگار فرماتے ہم جہنم رسید کر دیں۔ میرے بھائیو دوستو، اسلام کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، اگر آپ مسلک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، ان کو خود سکھایا ہے، ہاتھ سے بنانے کے باوجود، خود سکھانے کے باوجود، نبی بنانے کے باوجود جب زمین پر اتارا تو اللہ نے پہلا حکم کیا دیا ہے؟ فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا جو حکم دیا ہے کہ آسمان سے دین آئے تو آپ نے آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ اور بولو گوڈے جنہ جنہ پھڑے نے چھڑ دے۔ میں پہلوانا دے شہر تو آیا تو میں کڑ بالا دینا جنہیں مسجد ادب کا خیال نہ کیتا۔ نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے مسجد وچ گوڈے پھڑ کے بہن۔ ان بات سمجھو توجہ نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا ہے کہ آسمانی رشد و ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ آسمانی۔ اور قرآن مجید کا دوسرا مقام فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ ہم نے کوئی آپ کو انوکھا دین نہیں دیا، سب نبیوں کا دین ایک ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اور آج کوئی ہمارے منہج کو اگر سمجھنا چاہتا ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ سامنے رکھ لو، مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ سامنے رکھ لو، اور کوئی اہل تشیع سے ہے علامہ مقبول کا ترجمہ سامنے رکھے اور اللہ کے قرآن کو سمجھے۔ سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سارے نبیوں کا دین ایک ہے، اور وہ دین کون سا ہے؟ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ وہ دین ہے وحی الہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام آسمان سے نازل کیا ہے۔ اب قرآن مجید شیر میں نو کوئی نہیں جے ہوندے، وہ تساں قاسمی صاحب کو سن لینے، تے باقی جڑی کمی رہ گئی وہ انشاءاللہ بنیامین صاحب آئے بیٹھے نے، میں میلہ ہیں انہاں پوری کر جانی۔ قرآن مجید یہ آتا قرآن دی تفسیر قرآن نال کرنی۔ حاجی صاحب جاؤندے واسطے رہو، ٹھیک ہو؟ قرآن دی تفسیر قرآن نال فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ بھائی جان توجہ میرے آئے، کون کوئی آوے تے کوئی جاوے، دھیان میرے آئے۔ میں قرآن مجید پڑھنا پہ میرے توجہ کرو گے گل دی سمجھ آئے گی، کون سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن مجید کی تفسیر قرآن کے ساتھ سارے نبیوں دا دین بولو ایک ہے، اور سارے نبیوں دا دین وحی الہی ہے، سارے نبیوں دا دین وحی الہی ہے۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
نے جو آپ پر وحی نازل کی ہے آپ اس کو مضبوطی سے تھام لیں. جب مضبوطی سے تھامیں گے تو ہوگا کیا؟ فرمائے انک علی صراط مستقیم. اب تیسری بات جو ہے وحی جو ہے اس کے مجموعے کون سے ہیں؟ وحی کا مجموعہ ہے قرآن مجید. وحی کا مجموعہ ہے قرآن مجید. اور قرآن مجید نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے بغیر پورا ہوتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس سے مراد قرآن بھی ہے اور اس سے مراد حدیث بھی ہے. صرف لفظوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں اللہ نے لیا. لفظاں دی حفاظت دا ذمہ جے ہوئے تے پھر یہ ادھورا ذمہ ہے. پورا ذمہ ہوندہ ہے لفظاں دی حفاظت دا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے تے مطلب تے معنی دی حفاظت دا ذمہ بھی کنے لیا ہے؟ اللہ نے. آ جاؤ قرآن مجید تو یہ معلوم ہویا کہ سارے نبیوں دا دین ہے کہ اور دین وحی الہی ہے اور دین اللہ دا قرآن ہے تے نبی علیہ السلام دا فرمان. ہن ذرا غور کرے آ جائے آسمان تو اللہ دا قرآن اترے ہے. کسے دیوبندی بریلوی جڑے شیعہ مسلمان نے انہاں ہر شیعہ کافر دا عقیدہ ساڈا ہے ہی نہیں. رافضی کافر ہے لیکن ہر شیعہ کافر والا عقیدہ نظریہ ساڈا نہیں بلکہ سارے نہیں. سارے مندے نے آسمان تو قرآن مجید نازل ہویا ہے. سارے مندے نے آسمان تو حدیث تے سنت نازل ہوئی ہے. جاؤ دنیا دا ایک حنفی لے وہ جڑا آندہ ہوئے فقہ حنفی آسمان تو نازل ہوئی. ایک جعفری لے وہ جڑا آخدہ ہوئے بھائی شیعہ دی فقہ آسمان تو نازل ہوئی. ایک مالکی ایک حنبلی ایک شافی عالم بھی عامی بھی کائنات دا کوئی بندہ لے جڑا آندہ ہوئے بھئی ساڈا مذہب تے ساڈی فقہ آسمان تو نازل ہوئی ہے. اللہ دی قسم ہے اے جدوں دے مذہب زمین تے بنے نے اودوں تو لے کے آج تک روئے زمین تے اتے کسے بھی بندے دا دعویٰ نہیں. لیکن مسلک اہل حدیث دا دعویٰ ہے کہ ساڈا مسلک اللہ دی قسم اللہ دا قرآن ہے نبی دا سچا سچا فرمان ہے تے کتھوں نازل ہویا ہے؟ دوسری بات میں گل کرنی ہے سادی جڑی سمجھ آ. میں کہنا بھئی میں فقہ حنفی نو نہیں ماندا. میں کلہ ہی نہیں ماندا. شافی بھی نہیں ماندے مالکی بھی نہیں ماندے حنبلی بھی نہیں ماندے جعفری بھی نہیں ماندے. اگر کوئی بندہ ان مذاہب دا انکار کر دے کافر ہوئے گا؟ بولو بھئی کافر ہوئے گا؟ نہیں. تے اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ میں قرآن نو نہیں ماندا سنت نو نہیں ماندا میں وحی الہی نو نہیں ماندا ایماندار نال دسو بھئی مسلمان رہے گا؟ میری گل تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مسئلہ اہل حدیث ساڈا تے دیگر مسالک دا فرق ہے کہ اسی وحی الہی قرآن اور حدیث نو دین ماننے ہاں. اس تو علاوہ کسے بھی چیز نو دین منن واسطے تیار نہیں. اے بنیادی فرق. ہن آ جاؤ گے نبی علیہ السلام آپ جڑا دین دنیا دے اتے لے کے آئے نے اس دین دے اندر کوئی کمی مکمل دین ہے. ساڑھا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جو سڑا دین مکمل ہے تے مصطفیٰ علیہ السلام جنہ دا سی کلمہ پڑھیا او اکمل لے. آپ دی شخصیت تو ود کے کوئی شخصیت ہے تے آپ دی شریعت تو ود کے کوئی شریعت ہے. نبی علیہ السلام تو کوئی اکمل ہے تے دین اسلام تو ود کے کوئی چیز کامل ہے.
فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جتھے نبی پاک دی آواز آ جائے، نبی پاک دی آواز تو حدیث تو کسے دی آواز اچھی کرن دی اجازت نہیں۔ ان ساڑھے پائیے تھے دو گلاں کر دینے۔ پہلی گل کہ تسی انگریز دے دور دی پیداوار عام لوگاں چھ۔ دوسری بات یہ کر دینے نعوذ باللہ من ذالکہ کہ وہابی جڑے نے اے نبیاں تے ولیاں دے گستاخ نے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ میں جڑی وہ نقلی گفتگو کرنی ہے وہ اینا دوہاں بہتانہ دا جائزہ توڑے سامنے پیش کرنا ہے قرآن تے حدیث تے کہ ایسی نبی علیہ السلام نو کی میں منے ہیں۔ اللہ دی قسم جس طرح اہل حدیث نے منیا کائنات دے وچ یہ کسی اور نے منیا نہیں۔ ساڑھے پائی کی آندے نے اسا یا محمد کہیں دیا رہنا تے وہابیاں سڑ دیا رہنا۔ ہاں سانو سڑن پہندی ہے، جلن ہوندی ہے۔ میں نو دسو ایماندار نال جپال آلے ہو، فیصلہ بادی ہو، آسے ہو پاسے ہونا آلے ہو، کدی توڑے چو کسے بندے نے اپنے استاذ نو، اپنے باپ نو، اپنے دادے نو، اپنے نانے نو، اپنے احترام والے رشتے نو، او ابراہیم، او صدیق، او علی انج کر کے بلایا ہو؟ ساری زندگی کدی تسی اپنے باپ نو انج بلایا ہو؟ ساڑھے پائی جڑے نے وہ بڑا ادب کر دینے علماء دا بظاہری، کئی ادب دے اندر ہی اگا لنگ جاندے نے پہ سجدے ٹھوک دینے۔ اسیاں نے کہ اپنے پیر صاحب نو، اپنے مفتی صاحب نو تسی او کر کے نہیں بلان دے۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے وَلَا تَجْحَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ نبی پاک نو یا محمد کہہ کے بلان دی اجازت نہیں، اور اہل حدیث اللہ پاک دی توفیق دے نال کٹ سکدا ہے، گردن دے سکدا ہے۔ جس کام تو اللہ پاک نے نبی پاک دی شان میں منع کر دیتا ہے اسی کر سکدے نہیں۔ میرا نعرہ نہ مارو، اللہ دی توحید دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، میری کوئی حیثیت نہیں۔ ساریاں خوبیاں کدیاں نے اللہ رسول دی۔ ہن توجہ کرو بھائی، اللہ دے او دے رسول نے منع کر دیتا ہے یا محمد نہیں کہنا، یا محمد انہاں آکھیا نہیں اساں کہنا ہے، اساں کہنا ہے۔ سن لو گا فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے میرے نبی کہہ دے عالم الغیب کون؟ غیب دان کون ہے؟ قرآن دا اعلان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اللہ فرماندے نے عالم الغیب میں ماں، نبی پاک فرماندے نے عالم الغیب اللہ وے، میں عالم الغیب نہیں۔ انہاں کہ نہیں تسی ہے وہ، گل دی سمجھ لگ دی؟ اللہ پاک نے آکھیا عالم الغیب میں ماں، میں مخلوق دے وچوں کسے نو عالم الغیب کیتا نہیں۔ نبی پاک فرماندے نے میں عالم الغیب نہیں، انہاں کیا آکھیا نہیں نبی پاک عالم الغیب ہیں۔ اچھا جی اگاں ٹورو
فرمایا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، اے میرے نبی آپ وہاں نہیں تھے جب وہ آپس میں قرآن دادی کر رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ فرمایا وما كنت من الشاہدین، موجود نہیں تھے۔ ان آخیا نا دم پہ دم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، حاضر و ناظر نبی۔ اللہ کی قسم ہے منصب نبوت کی اس سے بڑھ کر گستاخی ہے ہی کوئی۔ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مان لے، اس سے بڑھ کر توہین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو حاضر و ناظر مان لے، پھر تو ہجرت کا سفر ختم، بیویوں کی باریاں ختم، مکی اور مدنی کی تقسیم ختم، پھر جنگوں میں نبی علیہ السلام شامل نہیں ہوئے اور جن میں شامل ہوئے یہ تفریق بھی ختم۔ اب میرے بھائیوں دوستو ذرا بات کو آگے چلاتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا ہے؟ آپ نے مسلک اہل حدیث کو سمجھنا ہے۔ میں نے کہا ہے ترجمہ جس کا مرضی، ترجمہ جدا مرضی، کیوں جی بزرگوں مزہ دے تادی ہونا ہے نا، ترجمہ اپنے اعلیٰ حضرت دا سامنے کھول لگے۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ رزق کون دیتا ہے؟ بولو بھائی، اللہ۔ اب میں نے قرآن پڑھنا ہے اور مثال بھی میں نے نبی کی دینی ہے۔ کائنات میں نبیوں سے اوپر کوئی ہستی نہیں ہے۔ مجھے موضوع یہ دیا گیا ہے مسلک اہل حدیث، تو مسلک اہل حدیث کا میں نے وہ حصہ بیان کرنا ہے جو عوامی ہے، جنہوں ہر بندہ سمجھے۔ جامعہ سلفیہ تک، لائبریریاں تک، کتاباں تک جان دی لوڑ ہی نہ پوے، سیاستہ بھی نہ کھولنا پوے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا۔ سیاستہ تک جان دی، صحیح ضعیف تک جان دی بھی لوڑ نہ پوے۔ قرآن مجید کھولو تو مسلک اہل حدیث کھل جائے۔ کیوں بھائی؟ یہ دے وچ ہی چس ہے نا۔ ہن اسی کی آنے ہاں علی حجویری داتا بول دے جاؤ، پرچے تو ڈر دے ہو تیری خیر۔ ایڈی زور دی نعرہ ماریا نے قاری صاحب بنیامین نو چھوڑ دین لگے سن۔ اے فوجی صاحب دا نعرہ ہے۔ اچھا جی قاری صاحب ایک کنی دیر چار لوگ ہیں، حالے تقریر شروع کی تھی، میں کنی دیر چار لوگ مولوی دی تقریر سنے کام مشکل ہے، میں ان کو یہ بھی کنی دیر چار لوگ ہیں۔ ہون اینا دیا نظرہ میرے نال سیٹ ہوئی آنے تے گل بات سانو کو ایک دوجہ دی سمجھ آن لگی آئے گی کہ چھڑ دے ہاں انشاءاللہ گوڑے چھڑ دے ہوئے ویلے ہیں ماشاءاللہ جاگ دے ہو نا پہ روز کنیاں نمازاں چچی آمین آن دے ہو پنجاں چھ توبہ توڑا پلان حاجی راشد صاحب او چپا لا لے ہو پھر سوچ کے دسو روز کنیاں نمازاں چچی آمین آن دے ہو ہون جاگ دے اللہ تو سلامت رکھے آلے حالے تے میں تمہید پہ آنے دی توجہ اپنے پہ کرنا اہل حدیث دا عقیدہ اور مسلک جدے ہوتے ساڑھے پورے مسلک دی بنیاد کھڑی ہو اللہ دی توحید ہے کی دی توحید ہے اللہ دی توحید کیونکہ ساڑھے تے الزام ہے نا نعوذ باللہ من ذالک بھئی یہ نبیاں ولیاں دے گستاخ نے انہوں توڑ ہے تے پھر دسنا ہے بھئی مسلک چیز کی ہے دوسرا الزام ہے انگریز دے دور دی پیداوار تے میں سوکھے پاسے لے کے چلنا بھئی سیاستہ بھی نہ کھلے صحیح ضعیف دا رولا بھی نہ پوے تے ترجمہ بھی یہ نہ دا ہوئے تے مسلک اہل حدیث دا ہو آجو بھائی ان پہلی چیز ہے ساڑھا عقیدہ کی ہے انہ دا عقیدہ ہے تیرا کھاما میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ سن دے جاؤ دو نمبریاں نہیں 10 نمبریاں ایڈیاں کر دینے یقین جانو ساری مخلوق نو پیچھے چھڑ جاندے جڑے مذہبی بروپی ہوں دینے نا وہ سب تو خطرناک ہوں دینے
میں نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے وچ زنا بھی ہوئے گا، فواہش بھی ہون گے، شراب بھی عام ہوئے گی، قتل عام ہوئے گا، لیکن آپ نے فرمایا سب تو وڈا فتنہ میری امت دے ہوتے جدا میں خوف کرنا نا، وہ فرمایا گمراہ کرن والے مولویاں دا ہے۔ گمراہ کرن والے مولوی دا فتنہ زنا تے شراب تے قتل تو بھی بدتر ہے۔ اے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے ان اخوف ما خاف علی امتی الائمۃ المضلین۔ ہن جڑے گمراہ کرن والے مولوی نے جنہوں گمراہ کر دینے، اس گمراہی دے بارے علماء نے کی لکھیا ہے بدعت پاویں عقیدے دی ہوئے، پاویں عمل دی ہوئے، پاویں عبادت دی ہوئے، پاویں رسم دی ہوئے، بدعت زنا تو بھی بدتر ہے، بدعت زنا تو بھی بدتر ہے، شرک زنا تو بھی بدتر ہے۔ اس واسطے بدتر ہے کہ زنا کرن والا زنا نو گناہ سمجھدا ہے تے بدعت کرن والا بدعت نو گناہ نہیں سمجھدا۔ زانی نو توبہ نصیب ہوندی ہے تے بدتی نو توبہ نصیب نہیں ہوندی۔ اللہ نے قرآن چاہ کیا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ توبہ نصیب کیوں نہیں ہوندی؟ او مرد دم تک یہ سمجھدا ہے کہ میں چنگا ہی پہ کرنا، میں کی پہ کرنا؟ چنگا پہ کرنا۔ ہون اگر یہ نبیاں دے ہوتے ٹک جاندے کہ بھائی نبی پاک دیندے نے تے اسی کھانے ہیں تے گل کو شاید سمجھ آؤندی، ساڑھے لوگ عقل مندان دے یار محبت چ غلو کر گئے، پھر کیوں ہے؟ پھر بابا دیندہ ہے تے میں کھانا۔ اچھا جی ولی تک آگئے ہو، نبی تو ولی تھے، چلو ولی بھی انسان نے جے ولی تک رہندے گل پھر بھی کوئی مقبول نظر ہوندی سی، کوئی بندہ کہندا یار ولیاں دی محبت چ غلو کر گیا۔ پھر کی آندے نے پھر بابے دی گان دین دیئے گتلی چ پیسے پاندے جاؤ تے کم بناندے جاؤ۔ گاواں دے نال شگون کیڑا؟ او عقیدہ جڑا اللہ دے نال ہونا چاہیے۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ بھی ایک جاندار چیز ہے، آواز کر دیئے، دودھ دین دیئے، گوبر او دے تو لوگ فائدہ اٹھاندے نے، گوشت تو فائدہ اٹھاندے نے۔ ہون کی اندے نے ایک پاک پتندی بیری ہے، بیر ڈگے تے پتر تے پتہ گرے تے تی کھرک پہ گئی ہونے میں، اے دے ایمان نو بھی اے دے جسم نو بھی بیماریاں لگ گئی ہیں۔ کی آندہ ہے پورے پینڈ دا موتر تے پخانہ اتھے ہوندہ ہے تے آندہ نے جاؤ بابے دے چھپر تے جا کے نہ وہ ساری شفامہ ہو جائیں گی۔ اللہ دنیا دے وچینہ پلیتاں نو پلیت انجام تے کھڑ کے دنیا نو بخاندہ ہے۔ او دا اعلان کیے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ نے کہا ہے میں پاک لوگوں پسند کرنا، گندے چھپڑ جنانا لیا نو اللہ پسند نہیں کرتا۔ انہیں نہ کیا کیا کہ ولی رزق دیندہ ہے، پہلا نبی رزق دیندہ ہے، پھر گاں دیندی ہے، درخت دیندہ ہے، پھر چھپڑا گندیاں پانیاں تک آئے۔ اور کملیا رزق دی لوڑ پائی آ قرآن سن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگان دا آرڈر بھی بڑا سخت ہے، بھائی گل کھول کے رکھ دینی ہے، گل کھول کے۔ حضرت ابراہیم فرمان دینے والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم نو کھلان والا تے پلان والا کون؟ جا ترجمہ تیرا ہی پڑھ لے، اگر آیت دا ترجمہ غلط ہوئے اللہ دی قسم ہے موت تک ممبر تے چڑھنا چھڑ جائے۔ جا ترجمہ اپنے حال حضرت دا دیکھ لے۔ ہونا جو کون نے نبی؟ اینا دا نام ہے موسیٰ، سب کہو علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نو بھوک لگ گئی، کی لگ گئی؟ بولو یار، بھوک لگ گئی۔ ہون جس لئے بھوک لگ گئی، اللہ اللہ منگن دا انداز ایڈا پیارا، اللہ نے حضرت موسیٰ دے الفاظ نو قرآن بنا دیتا اور سمجھانا ہستے کیا کیا؟ فرمایا ربی انی، پڑھو میرے نال حافظو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔
رزق منگن والا موسیٰ عطا کرن والا کون تے منگن دا انداز ایڈا ودیا مولانا محمد حسین شیخ پوری شیخ القرآن سب کبو رحمت اللہ علیہ انہوں نے خطابت دا ایک نقطہ سنانا منگی تے روٹی پر منگی بڑے پیارے انداز دینا اللہ نے کیا روٹی بھی لے تے روٹیاں پکان والی بھی دوہاں چیزاں دا انتظام کن نے کیتا ہے اللہ پاک ہونا آجو بیمار کوئی ہو جائے کئی کملے آندے نے بواسیر دا چلا آندے نے کہ نہیں آندے اے ناگ گرم ہے اے ٹھنڈا وے اے بڑی نو ٹھنڈا کرنا آستے اے بندے نو ٹھنڈا کرنا آستے ساری یہ شیطانی چیزاں تو سی جان دے پر ذرا قرآن سنو گالا سا قرآنوں بار کرنی نہیں پہلی آیت تو سا سن لیے پہلا مسئلہ تے دجا او دے وچ پہلا بھی تے دجا بھی پھر ایک کری درا لیں گے فرمایا والذی ہوا یطعمنی ویسقین یار پڑھو میرے نال تھوڑا دل نہیں کرتا پڑھنتے دیکھو نا اے چیزاں نے اللہ دی قسمیں جاؤ کسے وڈے شیخ الحدیث علامہ دے گے آیت رکھ کے نا انہوں آپ کو دے جواب حضرت ابراہیم آندھنے منو روٹی صرف اللہ کھواندہ اور کوئی کھواندہ ہی نہیں اور میں جدوں بھی بیمار ہویا حضرت ابراہیم کہہ رہے نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ میں جدوں بھی بیمار ہویا علماء بیٹھے نے یہ تھے شرط جزا ہے اذا تے فَهُوَ يَشْفِينِ جامعہ سلفیہ دے علماء طلباء بیٹھے نے اے علمی نکتہ ہے یہ تھے غیر دی بالکل مطلق نفی ہر طرح دی بیماری چھوٹی وڈی روحانی جسمانی فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ابراہیم جب بھی بیمار ہوتے ہیں شفا کون دیتا ہے آئے قرآن کا دوسرا مقام نبی کا نام ایوب ہے فرمایا وَأَيُّوبَ یار پڑھو نال قرآن میں تو پہلا کہ میں سبحان اللہ والا مولوی نہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّي أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ بیمار ایوب شفا دینے والا کون مسلک اہل حدیث کا تیسرا مسئلہ ہے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں پڑھو میرے نلائے یَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاسًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَا أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاسًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا قرآن سننا جے کہ نہیں سننا فرمایا قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیا ایک نبی کا نام ابراہیم ہے ایک کا نام زکریا ہے دونوں بوڑھے ہیں دونوں کی داڑیاں سفید ہیں ایک کہتا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین اور دوسرا کہتا ہے رب حب لی من الصالحین اور سمجھ جاؤ بابے پتر نہیں دین دے بلکہ نبیوں نو پتر دین والا کون اب چوتھی بات بابا تنکا سوٹا ماریا تے وزیر اعظم نواز شریف بن گیا بے نظیر بن گئی خان ٹور گیا پاپ پکدن تے اے جدن جا کے نے اتھے متھا ٹیکیا نا میں کھل ہے آج تو بات تیرے ذلت دے دین شروع ہو گئے تو آڑے چھ کوئی آلے دیس پاہمیں بلے آلا بیٹھے تے پاہمیں شیر آلا ایک گل یاد رکھ لو جتھے گل تو ہیدی آگئی ساڑا باوی ہوئے سا معافی دینی نہیں یہ ساڑی گٹی وچ شامل
تے قرآن کی آندہ پھر قرآن آندہ قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ایک بندہ ہے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ کا نبی ہے، نام یونس ہے، قرآن کا اعلان ہے فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بدر کا میدان ہے، اللہ کے نبی رو رہے ہیں، دو ہاتھ مصطفیٰ کے، زبان مصطفیٰ کی، آنکھیں مصطفیٰ کی، آنسو مصطفیٰ کے، اللہ کا اعلان ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ مَذِلَّةٌ۔ ترجمہ تیرا عقیدہ اہل حدیث کا، بتا بدر میں نبی کی اور نبی کے ولیوں کی مدد کرنے والا کون؟ نبی کا اعلان ہے ربی انی مغلوب، بولو یار کون جانتے ہیں؟ میں اپنے دوستانوں پہنتا ہاں پورا پاکستان بدل گیا، فیصلہ آباد دے اہل حدیث نہیں بدلے۔ اشتہار تے ماشاءاللہ انہیں نا لکھ دینے کھول ڈول کے، او نا لکھے بندے ہی آجن تے جلسہ کامیاب ہے تے لقب بھی مولوین لاندے نے چوک چوک کے کئی ٹن دے وڈے وڈے لقب ٹھوکی ہوں دے، اے نہیں بدلے تے تواڈی سبحان اللہ بھی نہیں بدلے۔ او اللہ دا واسطہ جے ہونا ایتالے بن جا، جے ساڑھے نال تسی بھی آتا پڑھن لگ پاؤ نا، اللہ دی قسمیں کوئی قبر والا رہنے ہی نہیں۔ اونا دی عوام محنت کر دیئے تے ساڑھے علماء کر دیں، او چنڈیاں جشن عید میلاد النبی گلی وچ فیکٹری وچ گھر وچ دکان وچ او عوام لئی پھر دی، سونا آیا تے سج کے گلیاں بازار۔ تبلیغی جماعت بھی اونا دی عوام محنت کر دیئے، مولوی کٹ تے ساڑی عوام دی ماشاءاللہ محنت، او فلانا مولوی او تے کاک بھی نہیں ہوئے، او فلانا او چھاڑے انہوں بنیامین صاحب داسے سن پہ اے مولوی منظور لگا دے تے کو بنیامین لانا دے۔ اور رب دے بندے ہو ہن محنت تسی بھی شروع کر دیں۔ جب آپ دعوت کے میدان میں محنت کریں گے، اب یہ جو مقام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ساری قرآن کی مثالیں ہیں، ساری نبیوں کی مثالیں ہیں۔ اسے کہا جا ترجمہ لے کر آپ نے گھر سے قرآن کا ترجمہ لے کر میں تجھے نشان لگا کر دیتا ہوں۔ 3 سال میں اللہ دے دین دی فیلڈ دے وچ محنت کی تھی، مناظرے کر کر ٹکرا مار مار دلائل لب لب کے ونڈ پا کے پھر گل تو سمجھائیے بھئی ہاں جی گل انہاں دے اگے رکھ رہی ہے۔ ہن پڑھو دعاواں پڑھ دیو گھٹ پڑھ دیو، تو ہاں تے دعا اپنی مسیتاں جو انجی کرنوں پھڑ کے باہر کر دیتی ہے۔ اجتماعی چھڑ کے انفرادی بھی نہیں مانگ دے، انفرادی بھی اے دعا چھڑن دی ہوئے تو 50 نبی علیہ السلام دی حدیثاں متروک ہو گئی ہیں 50۔ اور تسی چلو اجتماعی آندے ہو نا بھئی محلے نظر ثابت نہیں، انفرادی تے ثابت ہے وہ تے کریا کرو، تسی وہ بھی چھڑ دیتی۔ اللہ والے ہو یہ دل بھی دھیان کرو۔ انہیں دعا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ کیا ہے؟ ربی انی مغلوب، بولو سارے ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں لاچار و بے بس، مدد کرنے والا کون؟ اللہ کی قسم ہے یہ مسئلہ کیا لے رہے ہیں؟ جس بات سے اللہ نے منع کر دیا ہم نے کرنی، جس کام سے رسول اللہ نے منع کر دیا ہم نے کرنا، دین مکمل ہے، دین میں کوئی چیز کی کمی، ایتھے بڑے بڑے مولوی پائے گئے ہیں جتھے لوگاں دی بشرمی موک دی نا اتھوں انہاں دی شروع ہوندی کی آندے نے تسی آنڈا کھاندے ہو مرغی دا، تسی بھی کھاندے ہو کہ نہیں؟ او بولو ولایتی کے دیسی، چلو کوئی نہیں گا، او جڑا مرضی کھاؤ ٹینشن کوئی نہیں، دوویں ککڑی دے لے، ایک فارمی مرغی دیتے کہ دیسی
दोवें ही मुर्गी ने खांदे हो कि नहीं खांदे आंदे ने मौलवी साहब आंडा खांदे हो जे कुरान हदीस मुकम्मल है ते आंडा कड्डो क्यों भाई आंडा किसी आयत हदीस विच आउंदा कि नहीं आउंदा हुण चुप कर रहे जे तुसी मेहनत करदे ते तुहानूं पता हुंदा ओ वेखो ना उलमा नूं तवज्जो नाल सुणदे ने उन्हां नूं पता है ते बाकी सारे जन्नत लैन आए ने भाई कारी बिरियां मीन दी तकरीरां ते हम मार मार सुभान अल्लाह दी ठल जेड़ा ना नाल मौलवी दे नाल आप यहां जन्नत दे बैठो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है जोड़ा बंदा जुम्मे वाले दिन पहली कड़ी दे अंदर आउंदा जुम्मा पढ़न लई सवाब कितना है ऊंट नहार दूजी कड़ी दे अंदर आए सवाब गाय दा तीजी कड़ी दे अंदर आए ते सवाब चौथी कड़ी दे अंदर आए ते सवाब मुर्गी जेड़ी मौलवियां दे नाम पकीले कती है पंजवीं कड़ी दे अंदर आए थे सवाब आ गया कि नहीं कुरान दी इसमें अल्लाह के बंदो दीन मुकम्मल है दीन मुकम्मल है अल्लाह के नबी का फरमान है फरमाया तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तानू ऐसे रोशन दीन ते छड़ चलना जिदी तारीख रात भी रोशन दिन दी तरह है जिदे विच कोई चीज भी पोशीदा नहीं हुण कई बंदे आंदे ने तुसीं मस्जिदां दे मीनारे बनांदे हो ये कुरान दी इस विच कित्थे आउंदा मेहराबां कित्थे आउंदियां ने इजाफा दीन विच करदे ने मिसालां दुनिया दी देंदे ने स्पीकर बिदत पक्खा बिदत मोटरसाइकिल बिदत एक मौलवी नूं मेरे तो बड़ा गुस्सा आया उन्हां कहा मौलवी उमर सदीक भी बिदत ये भी नबी पाक दे दौर च कोई नहीं सी कमले ओ मेरे भाइयों दोस्तों अगर स्पीकर असी ना लियावांगे कोई दार इस्लाम चो बाहर निकल जाएंगे कोई जहन्नम च डिग पैगा ये कोई दीन दा हिस्सा है ये दीन दा हिस्सा नहीं ये टैलां दीन दा हिस्सा ये पक्खा दीन दा हिस्सा नहीं इनू कोई चलाए ना चलाए इहदा सवाब दे नाल दीन दे नाल कोई तलक नहीं ये दुनिया दी सहूलतां ने ये इबादत गाहां दे विच इसलिए रखे गईयां ने कि भाई लोग सहूलत पसंद हो गए ने घरां च पक्खे ने घरां च एसी ने कोई माहौल अगर मस्जिदां च मिलेगा तो आउणगे लोग ते अगर नहीं मिलेगा तो नहीं आउणगे ये अल्लाह दीयां नेमतां ने इन्हां नेमतां तो फायदा लेना अच्छा अमल है लेकिन अगर कोई बंदा मस्जिद दे विच पक्खा नहीं लांदा या नहीं चलांदा आया बगैर पक्खा चलाए उन्हें नमाज पढ़ ली काफिर हो जाएगा जन्मी हो जाएगा तो की आंदे ने सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं आंदे ने साडी बिदत जड़ी बनाई हुई है अगर तुसी नहीं मनाओगे ओनू गुस्ताख कहणगे जहन्नमी कहणगे नौज बिल्ला काफिर तक कहणगे ते मेरे भाइयों दोस्तों साडा ये यकीन और ईमान है कि अल्लाह दे नबी जड़ा दीन दे के गए ने उस दीन दे अंदर किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं मुकम्मल ज़ाब्ता है हुण मीनार भी हदीस दे विच आउंदा है की हदीस दे विच नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत दे दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कित्थे उतरनगे ओ बोलो असी जिस बात नूं भी अल्लाह दा दीन मानने वो या अल्लाह दे कुरान अंदर है या नबी पाक दे फरमान अंदर है कुरान और सुन्नत तो इलावा असी किसी भी चीज़ नूं दीन मनन वास्ते तैयार नहीं मैं इन्हां बातां ते इक्तिफा करना अगले मेहमान खतीब तशरीफ फरमान है इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त किसी मौके ते 12 बजे तो बाद नहीं 9-10 बजे बुलाया जे फिर खुल खुला के गल्लां होणगियां सब अगे दरखास्त दुआ करे जे अल्लाह ताला मेरी वालदा समेत तमाम बीमारां नूं शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन वल मुमिनात फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।